کسی اور کے بارے میں بھی غور کریں. آپ کا دل کسی کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے. اپنی ذات سے شروع ہو کے اور اپنی ہی ذات پر چیزوں کو ختم کر لینا, یہ کیا دانش مندی ہے؟ عزیز, کہیں تو نرم ہونا, کہیں تو مہربانی کرنا. لیکن آج میں دیکھتا ہوں طبیعت میں نرمی نہیں لوگوں کے, احساس نام کی چیز نہیں. میرے سے میری زندگی شروع ہو کر میرے اوپر میری زندگی ختم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ خدمات میں نے کی ہیں. میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ زیادتیاں میرے ساتھ ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں میں ہی سب سے زیادہ مظلوم ہوں, میری ہی قدر نہیں کی گئی. ہم سب اسی سے ان کے ہو گئے. صرف ہم ہی تھے جو ٹھیک تھے, باقی جو ملا غلط ہی ملا. یاد رکھیں, اپنے مزاج میں اس طرح کا رویہ پیدا کر کے ہم نے سختیاں پیدا کر لی ہیں, احساس نہیں. میں آپ کو بتاؤں دل سخت کیسے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ نہ ہنسا کرو. الجھے ہوئے لوگوں سے گریزا نہ ہوا کر. حالات کی قبروں کے, حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر, حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر. زیادہ نہیں ہنسنا. ساری قوم کو لگا نہیں دیا شغل میلے پہ. ہمارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہنستے ہی تو ہیں. کون سی حکمت کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں؟ کون سی تقوی کی بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی شغل میلہ بنا لیا ہم نے. یہ دل سخت کرتا ہے ہنسنا. حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں زیادہ روٹی نہ کھایا کرو, دل سخت ہو جائے گا. تمہاری طلب ہی صرف روٹی رہ جائے گی, کھانا ہی رہ جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو, اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو, اپنے لفظوں کی قدر پہچانو. جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. آپ کی باتیں تھوڑی ہوں, معنی خیز ہوں, حکمت امیز ہوں, تھوڑے جملے ہوں, جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو, وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی. لیکن بہت باتیں کرنا, بہت باتیں کرنا, بہت باتیں کرنا, نتیجتاً انسان کے دل کو, یہ تو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا, بدگمانیاں یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں. ہم جو برا سوچتے ہیں نا, لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں, تو آہستہ آہستہ ہم جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں پھر اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. ہمارا دل اس کے حق میں سخت ہونے لگتا ہے. حتیٰ کہ وہ آدمی مصیبت میں, مشکل میں آئے تو معاذ اللہ ہمارے دل کو تسکین پہنچتی ہے کہ دیکھو نا ہمارا دشمن تھا, حالانکہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے. سجنا بھی تے مر جانا ہے, سجنا بھی تے مر جانا ہے, اڈیگر تے دین آیا محمد, اوڑک نو ڈوب جانا ہے. میرے عزیز, یہ بہت بدگمانیاں, بہت. ایک پڑھا لکھا نوجوان ایک دن آیا اور ایم.فل کر رہا ہے بچہ, تو وہ اماں نے باتیں اس طرح کی بتائی ہیں کہ وہ سارا ماحول ہی گڑبڑ کر دیا. وہ کہنے لگی جادو کرا کرا کے, تویز کرا کرا کے ہماری چچی نے اور ہماری فلاں نے اور ہمارے فلاں نے ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. پڑھا لکھا نوجوان ہے اور وہ یہیں تک الجھا ہوا ہے. کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ اس طرح بھی ہوتا ہے, اس طرح بھی قوم ہے. اور وہ بیچارہ, یعنی چچی کو دشمن تھوڑی نہ ہوتی, چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے, لیکن اس کا لہجہ اتنا غلط تھا اپنی چچی کے حق میں کہ وہ اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ جملے زیب نہیں دیتے. ہمارا عجیب انداز ہے, ہم نے اپنے بچوں کے ذہن پکے کر دیے. تم نے بڑا آگے جانا تھا, تویزوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. تو یہ جو جتنے لوگ چلے گئے, انگریز ٹیکنالوجی بنا گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ان کو تویز ہی نہیں ملا میرا خیال ہے کوئی کرانے کے لیے. وہ نکل گئے آگے اور ان کو تویز ہوتے رہے. کیا مطلب, آپ قوم کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے؟ بدگمانیاں, دل سخت ایک دوسرے کے لیے. مہربانی کرے ذرا تھوڑا سا واپس آئیں اپنی اصل زندگی میں, جو اسلام نے سکھایا ہے اس پر غور کریں. یہ جو غیبت ہوتی ہے نا, چغلی, چغلی سے بھی دل سخت ہوتے ہیں. آپ کا خیال ہوتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, کسی کے خلاف تھوڑی سی بات کی ہے, وہ جس کے خلاف آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے نا, جس کے سامنے کیا اس کا دل ہو گیا سخت. اس کے دل میں اس کے بارے میں گھٹن پیدا ہو گئی ہے, وہ کبھی نرم نہیں ہوگا. کیوں غیبت کو اتنا زیادہ سخت ناپسند کیا گیا؟ فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. غیبت تو زنا سے بھی زیادہ گندی چیز کا نام. کیوں اتنا زیادہ ناپسند کیا دین نے؟ اس لیے کیا کہ یہ دلوں کو سخت کرتی ہے, محبتوں کی مخالف ہے, انسان کی طبیعت ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں تو مطلب 2 4 5 بندوں کی غیبت کرے نا تو گپ شپ کا مزہ ہی نہیں آتا.
थोड़ा सा वापिस आए, अपनी रूहानी जिंदगी की तरफ आए, लिल्लाहियत की तरफ आए, खैर देखें खैर कितनी है इस उम्मत। गीबत करने से हमेशा तबीयतें सख्त होती है, बंदा एक दूसरे से दूर होता है। और आप किसी के बारे में खैर का जुमला कहें, जिस वक्त आप जुमला कह रहे होते हैं उसी वक्त ही उस बंदे की मोहब्बत दिल में जगह पकड़ रही होती, उसी वक्त ही वो जगह पकड़ती है जब आप किसी की तारीफ करते हैं, उम्दा और खैर के लफ्ज बोलते हैं। इसी तरह ये जो माल की मोहब्बत है ना, हिरस, हवस, लालच, ये भी दिल को सख्त करती है। जब लोगों को बंदे ना नजर आए, सिर्फ पैसे नजर आए, फिर तबीयत सख्त हो जाती है। माल एक ऐसी खतरनाक चीज है, अगर ये लालच इख्तियार कर जाए, हिरस और हवस इख्तियार कर जाए, पता है हाल क्या होता है? एक तो ये है कि आम चीजों में मिलावट, यहां तक हालात खराब होते हैं कि लोग दवाइयां मिलावट वाली बेचनी शुरू कर देते। उनको पता है मैं जिंदगियों से खेल रहा हूं माज़अल्लाह, लेकिन वो कितना कुछ सख्त आदमी है, उसका दिल कितना कुछ सख्त है कि वो लोगों की सेहत से खेल कर माल कमा रहा। आखिर अपने जमीर की अदालत में तो खड़ा होता होगा ना, रात को उसे नींद भी तो आती होगी ना, वो कभी अल्लाह अकबर कह के नियत बांध के रब की बारगाह में भी तो खड़ा होता होगा। कैसे जवाब देगा अल्लाह के हुजूर? अपने आप को कैसे मुतमईन करेगा? इतना सख्त हो गया है कि लोगों की जिंदगियों से खेलने लगा है। माल की मोहब्बत में, हिरस में, हवस में इतना दिल सख्त हो गया। ये चीज सख्त करती है दिल को। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि कुछ ना कुछ पैसे कभी कभी छोड़ भी देने चाहिए। कहना चाहिए बस भाई आज इतनी कमाई हो गई, काफी भाई, अभी तो 2 घंटे बचे हैं। तो उसने कहा ये जो 2 घंटे बचे हैं ये कुरान पढ़ूंगा और मदीने वाले महबूब पे दुरूद और सलाम पढ़ रहे। सदका क्यों रखा था शरीयत ने? ज़कात क्यों रखी थी? अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह अपने बंदों की अपने फजल से उनको रिस्क देता है, लेकिन क्यों रखा था सदका? कि ये माल निकल के जरा बाहर जाए, ताकि ये जगह ना पकड़े दिल में, ताकि दूसरों के हक में तबीयत नरम हो। लेकिन आप देख ले, जहां जहां माल की मोहब्बत आई है, जहां जहां माल का प्यार आया, वहां हालात और से और हो गए, खराब से खराब हो गए, बद से बदतर हो गए। और फिर हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि ये जो इख्तिदार होता है इसमें भी बहुत सख्त हो जाते हैं लोग। चले दुआ मांगने लगा हूं, आमीन कहना, अल्लाह करे मेरी कौम जाग जाए, आमीन तो कहते तक। मैं पहले भी कहता रहता हूं, फिर कह रहा हूं, कभी आप सोचेंगे, एक वक्त आएगा कि सोचेंगे भला हम क्या कहा करते थे। हम उस दौर में तबलीग कर रहे हैं जिस दौर में सोतों को नहीं जगाना पड़ता। हमारी मुश्किल ये है कि हमें जागतों को जगाना पड़ता। जागते लोगों को, जिन्हें सारा पता है, शऊर है, अकल है, उनको जगाना पड़ रहा। हम ज्यादा मुश्किल में। मेरे अजीज, इख्तिदार की जंग लोगों को सख्त कर देती है, ये याद रखना। कुर्सी पर पहुंचने के लिए लोग कुछ नहीं देखते। इख्तिदार की खातर लोगों ने हद नहीं कर दी दुनिया को कत्ल करने वाली। बम मारते वक्त सोचा कभी उन्होंने कि कितनी माओं की गोद उजड़ेगी, कितने बच्चे यतीम होंगे, कितनी औरतों का सुहाग उजड़ेगा? उन्हें गर्ज नहीं थी। वो तहो बाला करते गए बस्तियों को, उजाड़ते गए आबादियों को। खुदा करे कि ये कौम समझे, इख्तिदार के लिए लोगों ने, बेटे ने बाप को कैद कर दिया, बाप को, कि मेरी बारी नहीं आने देता। पढ़े आप तारीख उठा। इख्तिदार की खातिर भाई ने भाई को कत्ल किया कि ये मेरे रास्ते की रुकावट बन रहा। आप क्या समझते हैं कि इस्तेमाल नहीं किया जाता आपको और हमें? लोगों ने अपने रास्ते में आने वाले सगे खून के रिश्ते काट के रखे। इतने सख्त हो गए लोग, सिर्फ इख्तिदार चाहिए था। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, किसी कौम में जिहाद के लिए जब जाना ना, तो वहां जो सरसब्ज दरख्त हो वो दरख्त ना काटना, वहां के फसलें ना तबाह करना, औरतों और बच्चों पर और बूढ़ों पर जब तक हथियार ना उठाए हमला ना करना। क्यों? कि इस्लाम जो जंग करता है वो जंग भी अल्लाह के दीन की हुकूमत कायम करने के लिए करता। इंसानों के इख्तिदार की जंग नहीं होती कि फलां को मुसल्लत करना है तो फलां को मुसल्लत करना। इख्तिदार का मिजाज ही ये है। हुकूमत ही कर रहा था ना हलाकू खां, एक कुर्सी चाहिए थी ना, तो दजला की नहर का उसने ये हाल कर दिया था कि लोग जो वहां जाते थे वो कहते थे हमें लगता था ये पानी नहीं बहता, खून बहता है दरिया दजला, खून ही खून, ये दरिया और नहर खून से भर गई।
اور انسان کی کھوپڑیاں کاٹ کے، یہ ہم نے بھی یہاں مینار بنایا ہے، تو ایک ترتیب ہے کہ اتنا اونچا مینار چلا گیا، انسانوں کی کھوپڑیاں کاٹ کے اس نے کہا ان کا مینار بناؤ۔ کیوں؟ مجھے حکومت کرنی ہے، لوگوں کے دلوں میں رعب ڈلے گا، نہ سمجھ آئے تمہیں، اور ابھی بھی خبر نہ پتا چلے کہ لوگ اقتدار کے لیے کیا کرتے ہیں۔ آؤ پھر تمہیں دمشق کے بازار میں لے چلوں، حسین ابن علی کا سر نور۔ آج اگر سب کو پتا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو شمر کو نہیں پتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا، یزید کو نہیں پتا تھا، لیکن حسین ابن علی کا سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا اور دمشق کی گلیوں میں وہ پھرایا گیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ تم نے اولاد رسول ہی ساری شہید کر دی، حضور کے جگر پارے تڑپا دیے، آخر کیا چاہیے تھا؟ تو پلٹ کے دیکھ لو تو جنگ کرسیوں کی نکلی، کسی کو کوفے کی گورنری چاہیے تھی، کسی کو رے کی حکومت چاہیے تھی، کسی کو حمص کا صوبہ چاہیے تھا، کسی کو دمشق کی حکومت چاہیے تھی، کوئی پورا اقتدار چاہتا تھا۔ اقتدار کے اس نشے میں تو رسول اللہ کی اولاد آئے تو لوگ نہیں دیکھتے، تو تیرے میرے بچوں کو دیکھیں گے، ہماری اولادوں کو دیکھیں گے۔ پتہ نہیں کب شعور کی آنکھیں کھولو گے، پتہ نہیں کب سوچو گے، کب سمجھو گے، کس وقت چیزوں پر غور کرو گے۔ اقتدار کی جنگ میں تو وہ لوگ آئے نا جو رسول اللہ کے کندھوں پہ نظر آتے تھے، تو لوگ انہیں بھی نیزوں کی نوک پہ کھڑا کر دیتے، اتنے سخت ہو جاتے۔ خدا را مزاج سمجھو، مزاج کیا ہے۔ لیکن وہ ہم پتہ نہیں کس خواب غفلت کا شکار ہے، اللہ جانے کہاں جا کے آنکھ کھلے گی، اللہ جانے کہاں جا کے ہوش آئے گی، کہاں جا کے سمجھ آئے گی۔ خدا را چیزوں کو لیں ضرور، لیکن ان کو اس حد تک لیں جس حد تک وہ ہے، جس حد تک نہیں ہے اس حد تک نہ جائیں۔ اتنے جذباتی نہ ہو ان معاملات کے اندر، ایک دوسرے کو سمجھیں، غور کریں۔ اور پھر جس بندے میں بھی تکبر ہوتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے، جس میں بھی ہوتا ہے۔ برادری کا تکبر ہو کہ میں چودھری صاحب ہوتا ہوں، وہ بھی ڈاڈا ہے۔ علاقے کا تعصب ہو اس کے اندر کہ میں فلاں علاقے کا ہوں، تو وہ بھی سخت ہے۔ علم کا تکبر آ جائے وہ بھی سخت ہے۔ اس کو یہ پتا ہو کہ میری بڑی پذیرائی ہے اور مجھے بڑی دنیا جانتی ہے، اور میں بیٹھ جاؤں تو پھر بھی بڑی بات رش ہوتا ہے، اور میں چلوں تو وہاں بھی اللہ ماشاءاللہ خدا معاف کرے تکبر آتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو دماغ پہ سوار ہو جائے وہ متکبر کرتی ہے انسان۔ یہ چیزیں اپنے سے جیسے جیسے دور کریں گے ویسے ویسے عاجزی نصیب ہو، اور جیسے جیسے عاجزی نصیب ہوگی ویسے ویسے دل نرم ہوگا، اور جیسے جیسے دل نرم ہوگا رب کی مخلوق کا پیار بھی آئے گا، رسول اللہ کے دروازے کی گدائی بھی آئے گی۔ اور ایک بات اور ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ جو مفادات کی جنگ ہوتی ہے نا، مفادات کی جنگ خود بھی دل کو سخت کرتی ہے۔ مفادات کی جنگ، مجھے بتائیے جتنے لوگ کسی مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، ہمارے جاننے والے ہی ہوتے ہیں نا، تو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ ایک پر اگر قرض چڑھ جائے، ڈوب جائے، پریشان ہو جائے، تو اس کے دائیں بائیں والے جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں؟ دل سخت ہو گیا ہے۔ جنگ مفادات کی، اب زیادہ گاہک میری دکان پہ آئے گی۔ مفادات کی جنگ طبیعت کو سخت کرتی، جہاں جہاں بھی انسان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے وہاں۔ میں عرب شریف میں تھا تو ایک دوست مسجد نبی شریف میں ملے اور بڑے درد سے روئے، بڑی تکلیف میں تھے۔ ایک تو بندہ پردیس میں گھر سے دور، اور پھر اگر آزمائش میں ہو تو پھر شاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی۔ کک جنا تو پارے تو تاری مار اڑانا باہو اچھی کے اگے ہی اڈنا رہے۔ وہ کہنے لگے ہمارا سپروائزر لاہور کا ہے، پاکستانی ہے، مسلمان ہے، اپنا ہے، اور جس شخص کے پاس ہم کام کرتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو گڈ بک میں رکھنے کے لیے نا ہماری غیبتیں کرتا ہے۔ وہ جب کہتا ہے نا یہ 10-15 لوگ تیرے وفادار نہیں، تو اب جو مالک ہے عربی اس کی نظر میں وہ بھلا ہو جاتا ہے، کہتا کچھ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن یعنی اس کو ضرورت بھی نہیں۔ ہم مزدوری کا کام کرتے ہیں، وہ ظاہر آفیسر ہے ہمارا، اس نے وہ مزدوری نہیں کرنی، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اس کی گڈ بک میں نا اپنا تھوڑا سا نفع لینے کے لیے وہ سب مزدوروں کے ساتھ زیادتی کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسے لوگ بھی تھے جو بیچارے گھر سے اپنا پلاٹ بیچ کے آئے، لیکن ان کی نظر ہو گئے، واپس جانا پڑا۔ وہ بیچارے صبح تلاش کرنے آئے تھے لیکن مزید اندھیرے میں الجھ گئے، ایک بندے کے مفادات کی جنگ لڑنے کی وجہ سے۔ ہم مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، ہماری طبیعتیں سخت ہو جاتی ہیں،
ہم پیار نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں جس قدر بھی لوگوں نے ترقی کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے کا بازو تھاما, سپورٹ کیا ہے, ایک دوسرے کو آگے لے کے چلے. ان کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ ملو, ایک دوسرے کو تھامتے ہیں تاکہ سب کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے وقت؟ فرمایا انصار اور مہاجرین ذرا بھائی بھائی بن جاؤ, ذرا ایک دوسرے کو کاروباروں میں شریک کر لو, اپنے گھروں میں رہائش دے لو, اس لیے کہ کھانا پینا رہنا مضبوط ہوگا تو تبلیغی کام آگے چلے گا, دین بھی تبھی تو پھیلے گا. کہ ہمارا مزاج اتنا سخت ہو گیا ہے, طبیعت اتنی سخت ہو. میں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا, پھر کہتا ہوں, میں نے یہ دور دیکھا ہے, یتیم ہو جاتے ہیں نا کسی کے بچے تو 2-3 مہینے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کوئی حکم ہوا ہے تو دسے آ جائے. پھر 4-5 مہینے گزرتے ہیں, کہتے 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے, محنت کرن نالے کوئی ابا انجی تیرے ٹر گیا, بڑا کچھ چھڑ کے گیا ہے. لوگوں کی اسی وقت طبیعت سخت ہو جاتی ہے, اور بعض باتیں آپ کو ایسی بھی سننی پڑتی ہیں کہ وہ کلیجہ کاٹ کے لے جاتی ہیں کہ یار یہ تو بات ہی نہیں تھی جو انہوں نے کر دی. وہ جی فلانی دیکھا فلاں پلاٹ صاحب وہ کدھر گیا, وہ سنا ہے فلاں جگہ. اچھا بہت ساری ڈھیر ساری ایسی باتیں دنیا میں عام ہوتی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا, اور کسی کو وہ بات کرنے دیکھیں اگر کسی کے بچے کو پلاٹ بیچتے ہیں تو پلاٹ ابے کا تھا. آپ ڈسکس کس لحاظ سے کر رہے ہیں بھائی, آپ کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ تکلیف پہنچائی جاتی, کیوں؟ دل سخت ہے. حالانکہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا, اور صحابہ محسوس کرتے تھے, صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے, یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا کیا کروں؟ فرمایا کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے. یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کر, قلب نرم ہوگا, دل نرم ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوصلے کا پہاڑ بنایا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئی, لیکن جو رقت تھی نا حضور کی طبیعت میں, جو نرمی تھی وہ اتنی انوکھی تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ موتا میں. نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر آئے, حضور صبر کا درس دینے والے. 500 کے قریب کم و بیش احادیث و آثار آپ کو ملیں گے صبر کے عنوان پر, 100 کے لگ بھگ آیات ملے حضور صبر کا درس دینے والے. لیکن کریم ان کے گھر گئے, ان کی بیٹی سرکار کے سامنے حاضر ہوئی تو بیٹی باپ کی یاد میں رو پڑی. حضرت صاحب بن عبادہ کہتے میں بھی حاضر تھا, بیٹی روئی تو حضور بھی رو. میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں, یہ آنسو آپ کے بھی نکل آئے؟ تو حضور فرمانے لگے یہ ایک محبت کرنے والے کے لیے اظہار محبت ہے. یہ جو آنسوؤں کا نکل آنا, یہ جو دل کا نہ, بلکہ حضرت سعد ابن عبادہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے تو نبی کریم ان کو بیماری میں دیکھنے گئے تو ان کو بیمار دیکھ کے حضور رو پڑے. یار یہ حالت ہو گئی ہے اس کی. یہ نرم دلی نبی کریم کی, رقت قلبی, حضور کے قلب اطہر پر جو نرمی ہے, سخت نہ ہو, ڈاڈی زندگی نہ گزارو. اشداء علی الکفار, کافر کے لیے سخت ہوں گے, رحماء بینہم, آپس میں تو مہربان رہ کے وقت گزارنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور دل سخت ہو گیا ہے, تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں, اللہ دل کو نرمی عطا کرتے. یہ قرآن مجید نا یہ شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یہ قرآن مجید شفا ہے مومنوں کے لیے. اور ایک مقام پہ فرمایا شفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ, یہ دلوں کے لیے شفا. آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے, تلاوت کریں گے تو دل پاک ہوگا, صاف ہوگا. آج میں بڑے شوق سے کلام سنتا ہوں بزرگوں کا, آپ بھی سنتے ہیں. میاں صاحب کے کلام کا کیوں اثر ہوتا ہے دل پر, کیوں لوگ رونے لگتے ہیں؟ مختلف بزرگوں کی نعتیں سن کر کیوں دل پہ اثر ہوتا ہے, لوگ رونے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مفاہیم کا ہمیں پتہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے ترجمے سے سیکھا ہی نہیں. اگر کبھی ہمیں اس کے مفہوم کا پتہ چلے تو ہمیں ڈھیر سارا رونا ہے, ہمارا دل صاف ہو جائے, بہت ساری جگہوں پہ چوٹ لگے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک حال دل کی سختی کا قرآن مجید کی تلاوت کو بتایا. ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے, جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں, دلوں کو زنگ لگ جاتا. اور زنگ, یہ غور کریں, یہ دل کا زنگ نا تھوڑا غور کریں تو پتہ ویسے چل جاتا ہے لگا ہوا ہے آج کل کے نہیں. کوئی چیز باہر پڑی رہے نا
تو وہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے. کہتے ہیں بارش میں پڑی رہی, دیکھا نہیں, زنگ آلود. یہ دل بھی ایسے ہی پڑا رہے نا, کبھی ذکر نہ کرے, کبھی درود و سلام نہ پڑھے, کبھی تلاوت قرآن مجید نہ کرے, کبھی رات کو اٹھ کے روئے نہ, تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں, ہمارے لوہے کو زنگ لگ جائے تو کس چیز سے اتارتے ہیں؟ ریگ مار مارتے. حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے. جب دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو, دلوں کا زنگ اتر جائے گا. اللہ کی یاد کرو, تسبیح پڑھو, اللہ کی حمد کرو, اللہ کی تکبیر بیان کرو. یہ جو صوفیاء ذکر کراتے تھے نا, بار بار ضربیں لگتی تھی تو اس سے دل کا زنگ ہی تو اترتا تھا. اور ایک بات تمام صوفیاء نے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں صحبت صالح سے بھی زنگ اترتا ہے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے تو دلوں کا زنگ اترتا ہے, اور برے لوگوں کے پاس بیٹھے تو دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے. آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے, معاذ اللہ جو دنیا دار ہیں, جو آپ کو کہیں گے چھوڑو یار تم کس چکر میں پڑ گئے, دنیا بڑی میٹھی ہے اور یہی دنیا میں ہی سارے ذائقے ہیں. آپ ایسے لوگوں کی طرف جائیں تو آپ محسوس کریں گے دل زنگ آلود ہو گیا. چنگیاں دے لڑ لگی سا میری چولی چ پھول پئے, پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. تو یہ بری صحبت جو ہوتی ہے یہ نقصان دیتی ہے. تو یہ کچھ علاج ہے, یہ کریں, اس سے دل کا زنگ دور ہوگا. یہ واہ واہ سے بھی زنگ چڑھتا ہے. میرے جیسے لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں نا, اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے, اس سے بھی زنگ چڑھتا ہے. اس سے خوشامد, تعریف, مزاج ہم نے دیکھا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جب کوئی علم پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تکبر کا بوٹا لگتا ہے, اور پھر جیسے جیسے وہ علم پڑھتا جاتا ہے وہ پودا جوان ہو کے درخت بنتا جاتا ہے. تو یہ دولت ہو, یہ خوبصورتی ہو, یہ علم ہو, یہ کوئی عہدہ ہو, یہ بعض اوقات انسان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے. دل سخت ہو جاتا, گھٹن پیدا ہوتا. دولت, ثروت, اقتدار, یہ چیزیں کساوت قلبی کا سبب بنتی. اور دل کی نرمی کیسے ہوگی؟ قرآن پڑھا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, موت کو یاد کیا جائے, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے, اچھوں کی سنگت اختیار کی جائے.